السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انا معکم محمد عبداللہ المشمر المدرس بأکادمیۃ آس بلاہور. کیف حالکم جمیعا؟ ارجو ان تکونوا بخیر وصحۃ وسلامہ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کا ہمارا سبق الدرس الثالث والسبعون. آج کا ہمارا سبق الدرس الثالث والسبعون 73 نمبر سبق ہے. اس میں بھی ہم جمل متداولہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عام استعمال میں روزمرہ زندگی میں جو چھوٹے چھوٹے جملے ہیں ان کو ہم اس سبق میں پڑھیں گے. تو آئیے سب سے پہلے اینا کا مطلب ہوتا ہے کہاں. بیتک آپ کا گھر. تو اینا بیتک آپ کا گھر کہاں ہے. کسی سے بھی آپ نے پوچھنا ہو کہ آپ کا گھر کہاں ہے تو آپ اس سے پوچھیں اینا بیتک آپ کا گھر کہاں ہے. اس کے بعد ہے انا عطشان. انا بمعنی میں، عطشان کا مطلب ہوتا ہے پیاسا. انا عطشان میں پیاسا ہوں. تو آپ بھی میرے ساتھ بولیے ذرا، انا عطشان میں پیاسا ہوں یا مجھے پیاس لگی ہے. ائتی بالماء. اس کے بعد ہے ائتی بالماء. ائتی بالماء کا مطلب ہوتا ہے پانی لاؤ. تو آپ ذرا پورا جملہ میرے ساتھ مل کر بولیں. انا عطشان ائتی بالماء. انا عطشان ائتی بالماء. ہاتی بھی. آپ نے کسی کو کوئی چیز کہنی ہے، کسی نے سے آپ نے کچھ پوچھا کہ فلاں چیز کہاں پر ہے، تو وہ کہتا ہے فلاں جگہ پہ پڑی ہے. تو آپ کہنا چاہتے ہیں اسے لے کر آ جائیں. تو اسے لے کر آؤ کے لیے ہاتی بھی، اسے لے کر آؤ. اس کے بعد عبارت ہے ادخل فی الغرفہ. ادخل کا مطلب ہے آپ داخل ہو جائیں. فی کا معنی میں، الغرفہ کمرے کو کہتے ہیں. تو کمرے میں داخل ہو جائیں تو اس کے لیے کہیں گے ادخل فی الغرفہ. اور یہاں آپ اس کو تھوڑا چینج بھی کر سکتے ہیں. آپ میرے ساتھ ذرا چینج کیجئے، بدلیے اسے. ادخل فی المسجد، مسجد میں داخل ہو جائیں. ادخل فی الفصل، کلاس میں داخل ہو جائیں. ادخل فی البیت، گھر میں داخل ہو جائیں. تو آگے یہ والی جگہ بدلتے چلے جائیں اور پیچھے والا وہی رہے گا. اخرج من الفصل. اخرج کا مطلب ہے نکل جائیں. من الفصل کلاس سے نکل جائیں. تو کسی کو آپ نے کہنا ہو کہ کلاس سے نکل جائیں تو اس کے لیے کہیں گے اخرج من الفصل. کسی کو کہنا ہو گھر سے نکل جائیں تو کہیں گے اخرج من البیت. کسی کو کہنا ہو مسجد سے نکل جائیں تو اس کے لیے کہیں گے اخرج من المسجد. اس کے بعد آگے آ جائیے. ارفع کتابک. ارفع، رفع یرفع کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا. ارفع اٹھائیے، کتابک اپنی کتاب کو، من ہونا یہاں سے، یعنی یہاں سے اپنی کتاب کو اٹھائیے. اگر کوئی کتاب پڑھی ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ارفع حقیبتک. حقیبہ عربی زبان میں مفردات میں ہم پڑھ چکے ہیں، بیگ کو کہا جاتا ہے کہ بیگ کو یہاں سے اٹھائیں. اگر کوئی قلم پڑا ہوا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں ارفع قلمک من ہونا، یہاں سے اپنے قلم کو اٹھا لیجئے. تو آپ میرے ساتھ ذرا بولیے ارفع کتابک من ہونا. بولے، کوشش کریں. ارفع کتابک من ہونا، کہ یہاں سے کتاب کو اٹھا لیں. ارفع قلمک من ہونا، یہاں سے اپنے قلم کو اٹھا لیں. ارفع کراستک من ہونا، یہاں سے اپنی کاپی کو اٹھا لیں. لا ادری، یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے عربی کے اندر. یہ لفظ بھی ہے. لا ادری کا مطلب ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم. کسی نے آپ سے کوئی مسئلہ پوچھا، کوئی بات پوچھی، کسی بھی حوالے سے کسی نے کچھ پوچھا آپ سے، آپ کہنا چاہتے ہیں مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں لا ادری، مجھے معلوم نہیں. اس لیے لا ادری کو آدھا علم قرار دیا گیا ہے کہ آپ کم از کم یہ کہنا بھی سیکھ لیں کسی چیز پر کہ یہ مجھے نہیں آتی. آج جس دور کے اندر ہم گزر رہے ہیں تو ہر بندہ ہر چیز میں اسپیشلسٹ ہے. تو وہاں پر یہ کہنے والے کہ لا ادری، مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، یہ بہت کم لوگ ہیں. آگے دقیقتاً واحدہ. دقیقتاً واحدہ ہم کسی کو کہتے ہیں، ہم جا رہے ہوتے ہیں، کوئی ہمیں کہتا ہے جلدی آ جاؤ، ہم کہتے ہیں 1 منٹ. تو اس کے لیے ہم کہیں گے دقیقتاً واحدتاً، 1 منٹ.
इंतज़िरनी लहज़तन, इंतज़िरनी लहज़तन, इंतज़र यंतज़िरु इंतज़ारन, तो इसका मतलब होता है इंतज़ार करना। इंतज़िरनी, आप मेरा इंतज़ार करो, लहज़तन, बस 1 मिनट। तो मैंने इसका तर्जुमा लिखा है बस थोड़ा सा इंतज़ार करें, यानी जैसे हम कहते हैं बस 1-2 मिनट, चंद सेकंड जो है वो 2 सेकंड इंतज़ार करें, जैसे उसकी जगह पर आप इसको बोलेंगे। तो ज़रा इसको मेरे साथ बोलिए, इंतज़िरनी लहज़तन, इंतज़िरनी लहज़तन। माज़ा तानी, माज़ा का मतलब होता है क्या, तानी का मतलब यह है कि आपकी मुराद क्या है। तो इसका तर्जुमा हम करेंगे आपका क्या मतलब है। किसी ने कोई बात की, आपको वो बात समझ नहीं आई, या आपकी समझ से वो बालातर बात थी, आप उससे पूछना चाहते हैं आपका मतलब क्या है, इस बात को कहने का मकसद क्या है आपका, तो आप पूछ सकते हैं माज़ा तानी, कि आपकी इससे क्या मुराद है, आप इससे क्या मतलब ले रहे हैं। अरीनी, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है, कोशिश करें कि इससे हटकर किसी को, हम आम तौर पर लफ्ज़ बोलते हैं मुझे ये चीज़ दिखाना, ये दिखाना, मोबाइल है मोबाइल दिखाना, फ़लाँ चीज़ दिखाना, फ़लाँ चीज़ दिखाना, तो उसके लिए हम बोलते हैं अरीनी। अरीनी, अरी का मतलब है दिखाइए, नी मुझे दिखाओ। तो बच्चों को कहना हो, घर में किसी को कहना हो, और किसी और फ़र्द को कहना हो कि मुझे ये चीज़ दिखाएं, तो उसके लिए आपने कहना है अरीनी। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के क़िस्से में इसका तज़किरा फरमाया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से गुजारिश की, इज़ क़ाला इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से गुजारिश की थी, या अल्लाह अरिनी, मुझे दिखाइए, कैफ़ तुह्यिल मौता, कि आप मुर्दों को कैसे ज़िंदा करेंगे। तो वहाँ पर भी अरिनी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो हम कोशिश करें कि आम रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं, कोशिश करके एक लफ्ज़ उसे याद करें, और बल्कि मेरे साथ साथ बोलते रहते तो बहुत अच्छा होता, और कोशिश करें कि उस सबक को दोबारा सुनें और फिर साथ साथ बोलें। इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़ुबान पर ये अल्फाज आ जाएंगे, जब भी उस जुमले की ज़रूरत पड़े उसे इस्तेमाल कीजिए। उम्मीद है कि आपको ये सबक भी समझ आ चुका होगा। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।